السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک بار پھر قیامت کی نشانیاں لے کر آپ کے لیے حاضر ہیں، اور ہماری اس ویب سیریز کی آج کی جو ایپیسوڈ ہے وہ کچھ ہٹ کے ہے، کیونکہ آج ہم نے ایک قیامت کی نشانی کے بارے میں نہیں بلکہ ایک سے زائد حیرت انگیز نشانیوں کا ذکر کریں گے۔ یاد رہے کہ قیامت کی نشانیوں کو ایک تسلسل کے ساتھ ہم بیان کرتے جا رہے ہیں۔ اب تک ہم نے جتنی بھی نشانیوں پر گفتگو کی ہے ان میں سے کچھ ہو چکی ہیں، کچھ ہو رہی ہیں، اور کچھ کو ابھی ہونے میں وقت باقی ہے۔ قیامت کے نزدیک مردوں کی کمی اور عورتوں کی کثرت ہوگی، حتیٰ کہ 50 عورتوں کا ایک مرد دیکھ بھال کرنے والا ہوگا، ایک مرد منتظم ہوگا۔ سائن آف دا ڈے آف ججمنٹ میں سے ایک سائن یہ بھی ہے کہ قیامت کے قریب وقت میں برکت نہیں رہے گی۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی جبکہ زمانہ جلدی گزرنے لگے گا۔ ایک سال ایک مہینے کی طرح ہوگا، ایک مہینہ ہفتے کی طرح، اور ہفتہ ایک دن کی طرح، اور دن ایک گھڑی کی طرح گزر جائے گا۔ ناظرین، ان میں کچھ نشانیاں ایسی بھی ہیں کہ جن پہ اندازے لگائے جا رہے ہیں کہ وہ ہو چکی ہیں یا ہونا باقی ہیں یا اس کا کچھ حصہ ہو چکا ہے۔ اس طرح کچھ نشانیوں میں ایک نشانی حدیث پاک میں ارشاد فرمائی گئی کہ قیامت کے نزدیک مردوں کی کمی اور عورتوں کی کثرت ہوگی۔ اب اگر کچھ پیچھے یعنی 80 یا 100 ایئرز پہلے چلے جائیں، 80-100 سال پہلے جائیں، تو اس وقت ہونے والی ایک ریسرچ سروے کو دیکھیں تو زیادہ تر رپورٹس میں مردوں اور خواتین کی جو تعداد تھی وہ ایکول بتائی جاتی تھی، یعنی آلموسٹ 50-50% تھے۔ لیکن اگر آپ اس کرنٹ ایرا کی بات کریں، اس دور کی بات کریں، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ڈفرنس جو مرد اور عورت کی تعداد میں پہلے بہت کم تھا اب وہ بڑھتا جا رہا ہے، یعنی مرد جو ہے وہ کم اور عورتیں زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ صحابی رسول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک علیہ السلام کو فرماتے سنا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت بڑھ جائے گی، بدکاری شراب خوری بڑھ جائے گی، اور مرد کم ہو جائیں گے اور عورتیں زیادہ ہو جائیں گی، حتیٰ کہ 50 عورتوں کا ایک مرد دیکھ بھال کرنے والا ہوگا۔ حدیث پاک میں جو فرمایا گیا کہ ایک مرد 50 عورتوں کا انتظام کرنے والا ہوگا، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایک مرد 50 اس کی بیویاں ہوں گی، کیونکہ یہ تو حرام ہے۔ اسلام میں تو 4 شادیاں جائز ہیں۔ اس کا ایک مطلب یہ بنتا ہے کہ خاندان میں اتنی عورتیں ہوں گی، والدہ، بچیاں، بہنیں اور خاندان کی دیگر خواتین مل ملا کر 50 ہوں گی، جس کو ٹیک کیئر کرنے والا ایک مرد ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ہم اللہ کریم سے خیر کا سوال کرتے ہیں کہ رب کریم قرب قیامت کے فتنوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ جی ہاں، سائن آف دا ڈے آف ججمنٹ میں سے ایک سائن یہ بھی ہے کہ قیامت کے قریب وقت میں برکت نہیں رہے گی۔ نبی پاک علیہ السلام نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی جبکہ زمانہ جلدی گزرنے لگے گا۔ ایک سال ایک مہینے کی طرح ہوگا، ایک مہینہ ہفتے کی طرح، اور ہفتہ ایک دن کی طرح، اور دن ایک گھڑی کی طرح گزر جائے گا، اور ایک گھڑی آگ سلگانے کی طرح۔ ذرا اس کا مطلب سمجھیے ناظرین کہ وقت اس طرح جلدی سے گزرے گا اور زمانے اور وقت میں برکت نہ رہے گی، انسان ایک کام بھی نہ کر سکے گا کہ دن ختم ہو جائے گا۔ اس طرح لوگ مصیبتوں آفتوں میں ایسے مبتلا ہو جائیں گے کہ انہیں وقت کا گزرنا محسوس نہ ہوگا۔ اب تو آپ کو بھی اس کا اندازہ ہوگا ناظرین کہ مصیبت کا زمانہ اگر احساس کیا جائے تو بہت لمبا محسوس ہوتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام سے کے فرمان سے یہ مراد ہے کہ اس زمانے میں لوگوں میں عیش و آرام بہت زیادہ ہوگا، اور عیش و آرام کا زمانہ کیسے گزرتا ہے اور کتنی جلدی جلدی گزرتا ہے یہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ کب گزر گیا۔ ناظرین، آپ ذرا غور کریں، یہ اگر ہم جتنے مجھے ویورز سن رہے ہیں، ہمیں 20 سال پرانی بات ایسا لگتا ہے کل کی بات ہے، 2-4 سال والی بات تو ایسا لگتا ہے کہ آج کل میں ہوئی ہے، اتنا جلدی پتہ چلتا ہے کہ اتنے سال گزر گئے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ قیامت کی یہ نشانی بھی ظاہر ہو رہی ہے کہ ہر شخص محسوس کرنے لگا ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے چٹ پٹ سال گزر جاتا ہے، اور اب سال میں اتنا کام ہی نہیں ہو پاتا جتنا پہلے 6 مہینے میں ہو جایا کرتا تھا۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا نا، بلکہ اس حدیث میں قیامت کی نشانی فرمایا گیا کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ سید عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ تم ننگے بدن، ننگے پیر رہنے والوں اور بکریوں کے چرواہوں کو محلوں میں فخر کرتے دیکھو۔ ایک جگہ فرمایا کہ ذلیل لوگ جن کو تن کا کپڑا، پاؤں کی جوتیاں نصیب نہ تھیں، بڑے بڑے محلوں میں فخر کریں گے۔ یعنی دنیا میں ایسا انقلاب آئے گا کہ ذلیل لوگ عزت والے بن جائیں گے اور عزت والے لوگ ذلیل ہو جائیں گے، جیسا کہ آج دیکھا جاتا ہے۔ آج علم اور علماء کی قدر نہیں ہے، صرف پیسے کی قدر ہے۔ علم کی قدر اور علماء کی قدر بھی اس وقت ہوتی ہے جب خود علم ہو، ورنہ جو جاہل ہوتا ہے وہ کیسے علم کی عزت کر سکتا ہے؟ کیونکہ قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ قیامت کے قریب علم اٹھا لیا جائے گا۔ اس پر ہم پہلے بھی کافی بات کر چکے ہیں۔
یاد رکھیں کہ جو قوم، جو لوگ علم کی قدر نہیں کرتے، علم کو اس کا مقام نہیں دیتے، وہ ایک دن اپنا مقام کھو بیٹھتے ہیں۔ اس حوالے سے آئیے آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک دفعہ حضرت خلیفہ ہارون رشید مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے اور انہیں یہ خبر پہنچی کہ سیدنا امام مالک رضی اللہ عنہ کے پاس احادیث کی موطا نامی کتاب ہے جو وہ لوگوں کو پڑھ کر سناتے ہیں۔ آپ نے اپنے وزیر کو امام مالک رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا کہ میرا سلام کہنا اور کہنا کہ وہ کتاب لے کر میرے پاس آ جائیں اور مجھے پڑھ کر سنائیں۔ تو جب اس وزیر نے آپ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ خلیفہ کو میرا سلام کہو اور کہو علم کے پاس جانا پڑتا ہے، یہ خود کسی کے پاس نہیں آتا، اور علم حاصل کرنا پڑتا ہے، یہ خود حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ جو پیغام لینے والا تھا وہ خلیفہ ہارون رشید کے پاس آیا اور جب یہ بیان کیا تو آپ کے دربار میں اس وقت قاضی ابو یوسف بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ کہنے لگے اے امیر المومنین، اہل عراق کو یہ بات پہنچ سکتی ہے کہ آپ نے امام مالک رضی اللہ عنہ کو حکم دیا مگر انہوں نے نافرمانی کی، لہٰذا آپ ان پر سختی کریں۔ ابھی یہ گفتگو چل رہی تھی کہ سیدنا امام مالک رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے اور سلام کر کے بیٹھ گئے۔ خلیفہ ہارون رشید نے پوچھا کہ اے ابن عامر، میں نے آپ کو پیغام بھیجا اور آپ نے انکار کر دیا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وحی میں لکھا کرتا تھا، میں نے یہ آیت مبارک لکھی، لا یستوی القاعدون من المؤمنین والمجاہدون، یعنی برابر نہیں وہ مسلمان کے جہاد سے بیٹھے رہیں اور وہ کہ جہاد کرتے رہیں۔ اس وقت سیدنا ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر تھے۔ انہوں نے عرض کی کہ حضور میں ایک نابینا ہوں، معذور شخص ہوں، اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ پاک نے اپنی راہ میں لڑنے کی بہت فضیلت ارشاد فرمائی ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اپنے اندازے سے نہیں جانتا کہ معذور کیا کرے۔ حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابھی میرا قلم بھی خوش نہیں ہوا تھا لکھنے سے، یعنی میں لکھ ہی رہا تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک ران جو تھی وہ وحی کے بوجھ سے جو ہے وہ مجھ پر بھاری ہونے لگی، یعنی محسوس ہو گیا کہ نبی پاک پر وحی نازل ہو رہی ہے۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب کچھ افاقہ ہوا تو فرمایا کہ اے زید اب لکھو غیر اولی الضرر، یعنی آیت مبارکہ کی ترتیب اب اس طرح ہو گئی، لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، یعنی برابر نہیں وہ مسلمان کہ بے عذر جہاد سے بیٹھ رہے اور وہ کہ راہ خدا میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرتے رہیں، یعنی بے عذر جو تھا اس کی ریلیکسیشن آ گئی کہ وہ تو نابینا تھے۔ سبحان اللہ۔ تو اب پھر فرمایا حضرت امام مالک نے کہ اے امیر المومنین، جب ایک حرف کے لیے حضرت سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر فرشتوں نے 5000 سال کی مسافت برداشت کی تو کیا مجھ پر اس کی عزت و جلالت کا پاس رکھنا ضروری نہیں؟ اور آپ کو اللہ عز و جل نے بلند مرتبہ عطا فرمایا ہے اور مسند خلافت پر فائز کیا ہے، بس آپ علم کا مرتبہ گھٹانے والے سب سے پہلے شخص نہ بنیں ورنہ اللہ پاک آپ کی قدر و منزلت کو کم کر دے گا۔ راوی فرماتے ہیں کہ خلیفہ ہارون رشید اٹھے اور حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے گھر کی طرف چل پڑے، یعنی اب حالانکہ حضرت امام مالک ان کے دربار میں آ گئے تھے مگر خلیفہ ہارون رشید علم سیکھنے کے لیے ان کے گھر کی طرف چل پڑے تاکہ آپ سے موطا سنیں۔ آپ نے خلیفہ کو اپنے ساتھ مسند پر بٹھایا۔ جب خلیفہ نے آپ سے موطا پڑھنے کا ارادہ کیا تو کہنے لگے مجھے پڑھ کر سنائیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام مالک نے فرمایا اے خلیفۃ المسلمین، میں نے آج تک کسی کو پڑھ کر نہیں سنایا۔ ہارون رشید نے کہا کہ لوگ باہر چلے جائیں تو میں پڑھ کر سناتا ہوں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب خاص لوگوں کی وجہ سے عام لوگوں سے علم روک دیا جائے تو اللہ عز و جل خاص لوگوں کو بھی اس سے نفع نہ دے گا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا معن بن عیسیٰ کو پڑھ کر سناؤ۔ جب خلیفہ نے پڑھنا شروع کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے امیر المومنین، میں نے اپنے ملک کے علماء کو دیکھا ہے کہ وہ علم کے لیے عاجزی کرنا پسند کرتے ہیں۔ یہ سن کر خلیفہ ہارون رشید مسند سے نیچے اترے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھ گئے۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ علم کا ایک مسئلہ سیکھنا میرے نزدیک پوری رات قیام کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ مزید فرماتے ہیں جو یہ کہے کہ علم کی جستجو میں رہنا جہاد نہیں، اس کی رائے اور عقل ناقص۔ قرآن کا علم سیکھنا چاہیے، حدیث کا علم سیکھنا چاہیے، فرض علوم سیکھنے چاہیے، مگر آج لوگ علم دین سے دور ہیں اور علم دین کی طرف آنے کا شوق بھی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ قیامت کی نشانی ظاہر ہو رہی ہے کہ ہر کوئی دیکھ رہا ہے کہ علماء، صلحاء، علم والے، دیندار مسلمان آج غربت و افلاس کا شکار ہیں اور دنیا میں پریشان نظر آتے ہیں، اور کئی پشتوں کے چور، ڈاکو، لچے، لفنگے، بدماش عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں۔
یہ تھا آج کا ایپیسوڈ، جس میں ہم نے آپ کو مختلف نشانیوں کے بارے میں بتایا۔ ہماری ویب سیریز کی پچھلی ایپیسوڈز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کو بھی آپ دیکھ سکیں۔